چیز مولا نے فرمایا کہ حسن اخلاق پیدا کریں. محسن اخلاق قائم کے جو ناصر ہیں ان کی تیسری علامت جو ہے وہ ہمیشہ اخلاقی کمالات سے آراستہ ہے. اب یہ ایک طولانی گفتگو ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا اخلاقی جو کمالات ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، ان کے سردار کیا ہیں؟ مختصر سے انداز میں اگر بیان کیا تو معصوم نے فرمایا 3 چیزیں کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لو تو آپ اخلاقی کمالات کو حاصل کر لو. 3 چیزوں کو، 3 رمز ہیں. یہ 3 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں سارے اخلاقی کمالات ہمارے اندر اکٹھے ہو جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اہل انصاف ہو، اپنے امور میں انصاف سے کام لے. کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں. خدا کی عبادت ہے انصاف سے کام. انصاف رئیس ہے ہمارے اخلاق کا. اگر انصاف نہیں ہوگا تو اس کی جگہ کیا ہوگی؟ ظلم ہے، زیادتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کئی دفعہ سنی ہو، میں صرف اسے دہرا دیتا ہوں. ہمارے مولا جو ہیں زمانہ غیبت میں کئی لوگ ایسے ہیں جن سے ہمارے امام خود آ کے ملتے ہیں. ہمارے ائمہ کی یہ صفت ہے. ائمہ کے 2 قسم کے شیعہ ہوتے تھے ہر امام کے دور میں. اب ہم نے اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ ہم کون سے شیعہ ہیں. کچھ شیعہ وہ ہیں جو مشتاق زیارت ہیں، جو اماموں کو ڈھونڈتے تھے، سفر کرتے تھے لمبے لمبے تاکہ مولا کی ایک لحظے کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے. لیکن کچھ ایسے شیعہ ہیں کہ جن کے پاس امام خود پہنچتے تھے، خود ان کے پاس جائے گا. یعنی یہاں امام زیارت کرنے جا رہا ہے اپنے شیعہ کی، اپنے رفیق انیس کی. کچھ ایسے شیعہ ہیں جو راستوں میں کھڑے ہو کے امام کا انتظار کیا کرتے تھے، کب امام کا یہاں سے گزر ہو ان کی زیارت کریں گے. کچھ ایسے شیعہ ہیں کہ جن کا گھروں کے دروازوں سے باہر کھڑے ہو کے امام انتظار کیا کرتے. یہ ہے ہماری تاریخ میں. اب کمال کہاں ہے؟ کمال اس میں مثلا ہم دیکھتے ہیں جناب کمیل کا مولا علی ہر روز انتظار کیا کرتا. کمیل نہ آئے امام علی رات کو نہیں سو سکتے تھے. ایک دن جناب کمیل لیٹ ہو گئے تو امیر المومنین نے باقاعدہ شکوہ کیا، کمیل میں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کہاں تھا؟ علی کا گزارا کمیل کے بغیر. اب آدمی سوچے کمیل نے کیا کیا تھا؟ کمیل کوئی معصوم تو نہیں تھا، کیا کیا تھا؟ یہی چیزیں آپ. ایک تو ہمیشہ علی کی یاد میں رہتا تھا، زمانے کا امام اس کی یاد میں. دوسرا مقام برا پہ تھا، تقوی سے بالا مقام. تیسرا اپنے امور میں انصاف سے کام لیتا تھا. یہ چیزیں مولا کے ہم مزاج بنا دیتی، جس لیے پھر امام خود ان کو دیکھتے ہیں، خود ان سے ملتے ہیں. میں آپ سے سادی سی بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کو کون سا دوست پسند ہے جس کا مزاج آپ سے ملتا ہے؟ اگر وہ نہ ملے گا آپ خود اس سے ملنے کے لیے. امام بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ان کو بھی دوست کی ضرورت ہے، انہیں بھی انیس کی ضرورت ہے، انہیں بھی صدیق کی ضرورت ہے. ان کا بھی جن سے مزاج ملتا ہے وہ بھی ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ ہے ہماری روایت. حضرت میسم تمار کا یہ مقام تھا، مولا علی خود اس کی دکان پہ اسے ملنے کے لیے، اور کہتے تھے میسم تو تھک گیا ہے، اب میں تیری جگہ بیٹھ کر کھجورے میں بیچتا ہوں، تو جا آرام کر. یہ بڑا مقام ہے. مولا علی اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر میسم سے ملنے کے لیے. میسم ولی خدا ہے. میسم وہ ہے جو اپنے زمانے کے ظالم ترین حجاج کے مد مقابل اس نے بھی کربلا وبا کی ہے. میسم کی بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن آپ غور کریں یہ معصوم نہیں تھا. پھر کمال کیا تھا؟ کمال یہی تھا، میسم نے اپنی مرضیوں کو زمانے کے امام علی کی مرضیوں میں دفن کر دیا تھا. علی کی نگاہ سے دیکھتا تھا، علی کی فکر سے سوچتا تھا، علی کی زبان سے بولتا تھا. آج ہم بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. مہدی کی نگاہ سے دیکھیں، مہدی کی فکر سے بولیں، مہدی کی زبان سے بولیں. آج بھی وہی ہے.
کیوں نہیں مولا ہم کو دیکھنے آئیں گے، مولا بھی ملنے آئیں گے۔ اب مثلا یہ واقعہ اسی دور کا 50 سال پرانا ہے، 100 سال پرانا ہے، لیکن چونکہ بات چل پڑی کہ اپنے کاموں میں انصاف کریں، میں اس حوالے سے یہ واقعہ صرف آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو شاید آپ نے سنا بھی ہو، لیکن تکرار جو ہے، تلقین جو ہے، ان چیزوں کی انسان کے اندر بلاخر وہ معرفت کے شاید دروازے کھول دے، شاید امام کے یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں ہمارے اندر وہ جذبے پیدا کر دے، وہ حجاب دور کر دے۔ کہتے ایک شخص کو بڑا شوق تھا مولا سے ملنے کا، بہت شوق تھا، لیکن بڑے چلے کاٹے اس نے، ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی بھی آپ کو پتا ہے انڈیا، پاکستان، ایران میں بڑے لوگ ہیں جن کو چلے آتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں، کوئی چلہ نہیں ہے مولا سے ملنے کا۔ یہاں قم کے اندر تو مشہور ہے کہ مسجد جمکران چلے جاؤ، 40 بدھ چلے جاؤ یا 40 شب جمعہ چلے جاؤ، یہ تو سنا ہے آپ نے، یہ بھی ایسے ہمارا بنایا ہوا ہے، کوئی روایت حدیث نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کی ہو، لیکن کئی ایسے ہیں جو کئی 40 گئے، لازمی نہیں ہے۔ ائمہ نے زمانہ غیبت میں امام زمان سے ملنے کا کوئی چلہ نہیں بتایا، کوئی حدیث میں بیان نہیں ہوا، صرف ہمیں حکم ہے اپنے مولا کے ظہور کے لیے دعا کرو اور منتظر بنو۔ اگر میں صحیح معنوں میں آپ منتظر بنے، امام میرے لیے کیوں ظاہر ہو، ساری دنیا کے لیے ظاہر ہو، میرے اکیلے کی مشکل کیوں دور ہو، ساری دنیا کی مشکل۔ اور اگر چلے ہوتے مولا سے ملنے کے لیے تو امام کی غیبت رہ جاتی، پھر ہم میں سے بچہ بھی سے چلے کو انجام دیتا، پھر تو غیبت نہ رہتی، پھر تو دشمن بھی چلے کرتا مولا پر حملہ کرنے کے لیے۔ نہیں، چلوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے بنو کہ تم سے مہدی کی خوشبو آئے، کہ وہ خود چل کے آ جائے۔ اب میں ایک دکاندار کی بات جو ہے وہ سنا رہا ہوں کہ ایک شخص کو اتنا شوق، کتنے ہی چلے کیے، اسی قم کے اندر رہتا تھا، لیکن زیارت نہیں ہوئی، مایوس ہو گیا تو اس نے سوچا پتہ نہیں امام ہے ہی نہیں، آخر میں نے اتنے سالوں سے چلے کاٹ۔ جب مایوس ہو گیا تو پھر ایک دن دق الباب ہوا، کسی نے آ کے کہا کہ مولا تجھے فلاں شخص کی دکان پر بیٹھے ہیں اور تجھے بلا رہے ہیں۔ اب حیران ہوا، اور حقیقت بھی یہی ہے، امام مہدی سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کب ہوتی ہے؟ جب وہ خود ملاقات کرتے ہیں۔ رمز یہ ہے، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ مہدی تجھے ملنے کے لیے، اصل رمز یہ، ورنہ میرے چلے، میری کوششیں ہو سکتا ساری عمر کرتا۔ اب وہ گیا بھاگتا اس شخص کی دکان پر، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ تالے والا واقعہ، کہ ایک بوڑھا شخص تھا، کاروبار کرتا تھا وہی سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا، لوگوں سے سامان گھر کا خریدتا تھا، اس کو ٹھیک ٹھوک کر کے دوبارہ کاروبار ہے، اس کے حلال کما رہا ہے۔ دیکھا اس بوڑھے شخص کی دکان پہ امام زمان بھی تشریف، ایک سید، ایک جوان پرہیبت دورانی ہستی بیٹھی ہے۔ اس شخص نے کہا آپ مولا ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تیرے زمانے کا امام ہوں، میرے پاس بیٹھ اور اس دکاندار کو دیکھ یہ کیا کر رہا ہے۔ اسی وقت ایک خاتون آئی۔ اب چونکہ یہ مسئلہ دکان سے، تجارت سے مربوط ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان، ہر پرافٹ جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میری مرضی کا پرافٹ جائز ہے۔ پرافٹ کے لیے شریعت نے معین کیا ہوا ہے کتنے فیصد، اس سے زیادہ لیں گے حلال مال حرام میں بدل جائے۔ بچوں کے جسموں میں جانے والے لقمے حلال نہیں رہیں گے۔ یہ نہ کہا کرے ہم تو خمس دے دیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، لیکن پرافٹ اپنی مرضی کا نہیں۔ خمس حلال مال سے نکلتا ہے، حرام مال سے نہیں نکلتا۔ جب مال ہی حرام ہو گیا تو پھر اس کا خمس ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک دفعہ 11ویں مولا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھنے والے محمد و آل وہ شخص خمس لے کے آیا، ایسا معصوم نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف، ہم اسے لے جاؤ، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، چونکہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے مال حلال نہیں کمایا کہ اس کا خمس نکلے، اس نے مال حرام کمایا، اس کے مال میں بے احتیاطی ہوئی ہے، جاؤ اسے کہو فلاں فلاں کا حق واپس کرے، پھر اس کا خمس نکال۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ دکان پر بیٹھیں، اپنی مرضی کا جو بھی ریٹ
لگا دوں گا؟ نہیں عزیزاں، اگر ریٹ ایک اس حد سے جو حد شرع نے معین کی ہے اس سے زیادہ لگے گا یہ ریٹ، وہ حلال پیسہ نہیں آئے گا پھر میرے پاس، وہ حرام پیسہ۔ اب اس میں آپ فقہا سے پوچھیں، یہ کم جو ہے یہ تو مرکز ہے مجتہدین کا، سوال کریں کہ جناب میں تاجر ہوں، مال بیچنا چاہتا ہوں، پرافٹ کی شرح کتنی ہے، کتنے فیصد ہونا چاہیے؟ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے وہ کہے 20%، 25%، ٹھیک ہے، جتنا وہ کہے آپ مجتہد جانے اور خدا جانے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنا میرا دل کرے گا، گاہک کو جتنے پہ میں منا لوں گا، یا گاہک کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا، امام کو پتہ چلے گا اور خدا کو، یہیں سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب وہ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، مولا اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں تالا تھا بالکل نیا، اس نے کہا میں نے خریدا تھا لیکن استعمال نہیں کیا، تو میں اسے بیچنا چاہتی ہوں۔ اس زمانے میں ایران کی کرنسی شاہی تھی، جب یہاں بادشاہی حکومت تھی، یہ انقلاب سے پہلے تک شاہی سکے چلتے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 10 شاہی ہے، میں نے 10 شاہی میں خریدا تھا، اب میں چاہتی ہوں 5 شاہی میں بیچوں آدھی قیمت پہ، لیکن کوئی دکاندار اسے لے نہیں رہا، وہ سارے کوئی 2 شاہی کوئی 3 شاہی دیتے ہیں۔ اب یہاں دکانداروں کا بعض کا مزاج کیا ہے، لوگوں کا مال مٹی کر کے لینا اور خود سونا بنا کے بیچنا، یعنی ادھر سے بھی پرافٹ ادھر سے بھی پرافٹ، یہ ہوتا ہے حرام۔ کہتے ہیں قوم عاد یا سمود، عاد پہ میرا خیال اللہ نے اس لیے عذاب بھیجا تھا کہ جب لوگوں سے خریدتے تھے تو بہت کم، اور جب خود بیچتے تھے تو بہت بڑھا کے، یعنی ڈبل پرافٹ لیتے تھے۔ اب اس خاتون نے کہا کہ مجھے 5 شاہی چاہیے، تو مجھے 5 شاہی دے دے تاکہ میری مشکل حل ہو۔ اس شخص نے تالے کو لیا، اس نے کہا بی بی یہ تو بالکل نیا ہے، اس کی بازار میں قیمت 10 شاہی ہے، تو چونکہ تو نے اس کو ڈبے سے نکال لیا ہے، اور تو میں تجھے 8 شاہی دیتا ہوں، خود اسے 9 شاہی میں بیچ دوں گا، 1 شاہی پرافٹ کماؤں گا۔ اس بی بی نے کہا مجھے صرف 5 شاہی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تو 5 مانگ رہی ہے، لیکن تیرا حق 8 شاہی ہے۔ اب کوئی ایسا دکاندار دیکھا ہے کہ گاہک کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے چاہیے، وہ تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ بیوقوف پھنس گیا ہے، اسے تو پتہ نہیں اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بی بی نے کہا، اس بی بی نے آگے سے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، سارے مجھے 3 شاہی دیتے ہیں، میں 5 مانگتی، تو مجھے 8 دے رہا ہے۔ اس نے کہا درست ہے تو 5 مانگ رہی ہے، لیکن تیرا حق 8 شاہی ہے، میں تجھے تیرا حق دے رہا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں تو شاید سمجھے نہ سمجھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہوں۔ بس اوقات دکانوں کے معاملے پیچھے والے کمروں میں ہوتے ہیں، پردے ڈال کر دفتروں کے اوپر بڑے بڑے بھاری پردے ڈال کے، کس سے چھپ رہے ہو؟ دنیا کے 2 آدمی سے چھپ رہے ہو، لیکن خدا سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ نہ امام کی نگاہ سے۔ اس نے کہا میں نے 8 دینے، اگر تجھے معاملہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں 8 دوں گا، چونکہ تیرا حق ہی ہے۔ اس نے کہا خدا تجھے خیر دے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید تو پاگل ہے، تو اتنا دیندار، میں 5 مانگ رہی ہوں تو 8 دے رہا ہے۔ وہ تو اتنی دعائیں دیتی ہوئی اسے چلی گئی۔ اس نے اس تالے کو صاف صف کیا، رکھ لیا، اب میں اس سے 1 شاہی جو ہے منافع کماؤں گا۔ اب یہ شخص جو بیٹھا امام کے ساتھ، امام نے پھر اس شخص کا شانہ ہلایا، کہا اے مومن، مجھ سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایسے ایماندار شیعہ بن جاؤ، میں خود تم سے ملنے کے لیے آ جائے گا۔